پیش کروں آقا، آج آپ نیند نہیں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا مفتی فضل الرحمان صاحب قبلہ، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے استاذ، اور جن کی جوتیوں کو سیدھی کر کے کتنے لوگ مفتی بن کر چمک رہے ہیں، جن کے کاموں کو اگر دیکھنا ہونا تو آپ جا کر ان کے علاقے میں دیکھیں۔ آج اگر سنیت مضبوط ہے ان کے علاقے میں تو ان میں داہنا ہاتھ ان کا بھی نظر آتا ہے، اور بڑی محنتیں ہیں ان لوگوں کی، بڑی کاوشیں ہیں۔ یہ عالم ربانی، ان کے چہرے کی آپ زیارت کریں۔ ایسے لوگ جب بھی ملتے ہیں جن سے اتنی محبت بانٹتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان سے ملیں گے، ان کی مسکراہٹ کے آپ دیوانے ہو جائیں گے۔ اللہ ایسی ذات کو سلامت رکھے، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرما دے۔ میں نے کیا کہا؟ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ مزار پہ بعد میں جائیے، پہلے ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اپنے پیروں کی بارگاہ میں بعد میں جائیے، ماں باپ کی پہلے خدمت کیجئے۔ اپنے ماں اور اپنے باپ کی محنتوں کو کیسے آپ بھول سکتے ہیں؟ اور آج آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ کو بولنے میں شرم نہیں آتی؟ میں کہوں گا لوگوں، ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، دعوت المظلوم، دعوت المسافر، ودعوت الوالدین ولدہ۔ آقا کریم نے فرمایا ہے ماں باپ اگر کسی اولاد کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دے تو جو کام یاد رکھیے گا، جو کام 10 سال کے محنت کے بعد بھی اگر نہ ہوتا ہو، ماں باپ اگر مسکرا کر دعا دے دے تو میرا یقین کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے، اللہ تعالی ماں باپ کی دعا کے صدقے میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے، اپنے ماں باپ سے کبھی زبان درازی مت کیجئے۔ ایک صحابی آئے، میں یہیں سے بات چھوڑا تھا، بس 5 منٹ اور آپ کا لوں، پھر حضرت آپ کے سامنے۔ نوجوان صحابی تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یمن سے آیا ہوں، پوری زندگی آپ کے قدم مبارک پہ نچھاور کرنے آیا ہوں، اور اب جو آیا ہوں دوبارہ اپنا گھر یمن نہیں جانے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، واپس کبھی نہیں جاؤں گا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرا صحابی یہ بتاؤ ذرا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ حیات سے ہے۔ کیا تیرا باپ حیات سے ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرے باپ بھی باحیات ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تو یہ پتا کر آیا ہے کہ دوبارہ تو ماں باپ کے پاس لوٹ کر یمن نہیں جائے گا؟ ہاں یا رسول اللہ میں تو پتا کر ہی آیا ہوں۔ او میرا صحابی یہ بتاؤ جب تو نے یہ کہا تھا کہ میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، تیری ماں تیرے باپ کی حالت کیا تھی؟ کیا بتاؤں یا رسول اللہ، وہ دونوں اتنے رو رہے تھے، میری ماں مجھ سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی، میرا باپ مجھ سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا ان کی حالت کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ اتنا رو رہے تھے وہ دونوں روتے روتے بے ہوش ہو جا رہے تھے، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھ سے بڑی وہ دونوں محبت کرتے گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہی مدینہ شریف میں رہ جاؤ۔ اب ذرا سننا لوگو،
کو، بلکہ حضور نے فرمایا ارجع الیہما فازہقہما کما ابکیتہما۔ او میرا صحابی سنو سنو، واپس یمن چلے جاؤ، اپنے ماں باپ کو جیسے تو رلا کر آیا ہے، اپنے ماں باپ کو دوبارہ جا کر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دینا۔ تیرے ماں باپ یمن میں مسکرائیں گے، تیرا نبی مدینے میں راضی ہو جائے گا۔ یہ ماں باپ ہے، ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اجمیر جانا ضروری نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ بغداد جانا یہ ضروری نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ عمرے پہ جانا یہ ضروری نہیں ہے عمرہ کرنا، حج اگر فرض ہے تو آپ جائیے۔ لیکن ہم نے ایسے بھی بیٹوں کو دیکھا ہے جو عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، لیکن ماں سے منہ بھر کے کبھی بات نہیں کرتا ہے، باپ سے مسکرا کر بات نہیں کرتا ہے۔ باپ اگر 1 kg ایپل لانے سیب لانے کہہ دے ان کی ناک چڑھ جاتی ہے، ماں اگر 10 روپے کی دوا مانگ لے ان کی ناک چڑھ جاتی ہے۔ میں کہوں گا او خبردار خبردار، اگر سیب کی فرمائش ہے یا دوا کی فرمائش ہے تیرے ماں باپ کرتے ہیں نا، تو شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے فرمائشیں کیا کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ہم نے تو یہاں دیکھا حضرت، ابھی کٹیہار ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے، گاؤں کا کیا نام لوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کا صرف اس وجہ سے ان کو یہ شک تھا کہ 1 ڈسمل زمین میرے باپ نے میرے بڑے بھائی کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، جمعہ پڑھنے باپ جا رہا تھا، بیٹا گھات لگائے بیٹھا تھا، باپ آگے بڑھا، پیچھے سے جا کر بیٹے نے گردن پہ ایسی وار کیا کہ وہ باپ اسی جگہ پہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیا منہ دکھائیں گے رب کو، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ میرے بھائی میں اس لیے کہتا ہوں اگر ماں باپ تیرے ناراض ہے جلسوں میں آنا بھی بیکار ہے، اگر ماں باپ تیرے ناراض ہے اجمیر و بغداد جانا بھی بیکار ہے، مدینہ شریف اور مکہ شریف جانا بھی بیکار ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ان علماء کی موجودگی میں، اور میں اکثر کہتا ہوں جن کی ماں ناراض ہے، جن کے باپ ناراض ہے، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر ان میں سے کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، باپ کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری پیاری ماں، او میرے بابا، آپ دونوں اگر ناراض رہو گے، ہم نے جلسے میں سنا ہے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہم نے جلسوں میں سنا ہے اگر آپ دونوں ناراض رہیں گے میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ بلکہ ماں باپ کے قدموں کو لپٹ کر کہیے گا او میری ماں، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں مکان نہیں چاہیے، ہمیں زمین نہیں چاہیے، بلکہ اگر ہمیں چاہیے تو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بولیے دعا چاہیے۔ کیا بولنا ہے؟ اچھا، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں نا ان کی بخشش کی نیت سے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں ان کی لمبی عمر کی نیت سے ذرا زور سے بولیے کیا بولنا ہے؟ اونچا بولے ہاتھوں کو اٹھا کر، کیا بولنا ہے؟ دعا چاہیے، گھر جائیے گا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ایک شعر آخری سن لیجئے، گفتگو سماپت۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری۔ ماں ابھی بھی حضرت اگر میں 10 رات باہر رہ کے اگر جاتا ہوں نا تو میں اللہ کی قسم کہتا ہوں مین گیٹ پہ جب میں جا کر دستک دیتا ہوں نا 10 راتوں کے بعد، تو سب سے پہلے دوڑ کر اگر کوئی دروازہ کھولنے آتی ہے وہ میری بوڑھی ماں ہوا کرتی ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، خوش قسمت سمجھتا ہوں، میرے والدین کا سایہ میرے سر پہ قائم ہے۔ بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ اگر باہر جاتے ہیں نا، ماں باپ کون سی دولت ہے، کیا نعمت ہے اللہ کی۔
باہر جاتے ہیں نا آپ، اگر سال بھر 2 سال سعودی دبئی میں رہ کر آتے ہیں یا دلی پنجاب سے، تو سچ بتائیے گا آپ کے دوست یار فون کرتے ہیں نا، ارے میرا دوست آ رہا ہے نا تو 2 سال کے بعد، یار فلاں جگہ کی جیکٹ بڑی اچھی ہے، وہ جیکٹ لیتا آنا میرے لیے۔ کوئی دوسرا دوست کہتا میرے لیے گھڑی لیتے آنا، کوئی تیسرا دوست کہتا ہے میرے لیے جوتا لیتے آنا، بہن کہتی ہے میرے لیے پرس لیتے آنا، دوست کہتا میرے لیے کپڑے لیتے آنا، میرے لیے کھانے کی فلاں چیز لیتے آنا۔ لیکن سچ بتائیے ماں باپ تو وہ ہستی ہے نا، ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میرا بیٹا صحت و سلامتی کے ساتھ گھر آ جائے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ ماں باپ ہے جو کبھی بھی اولاد سے کوئی لالچ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ماں باپ اپنی اولاد کی صحت و تندرستی کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں گے، بولے انشاءاللہ، ارے بولو نا بھائی ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی پیشانیوں میں، ہماری بھی پیشانی میں اللہ تعالیٰ سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے۔ آذان کا احترام کریں گے، حلال کھائیے، حرام سے بچیے، بڑوں کی عزت کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا اسلام کتنا سندر مذہب ہے، ہمارا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اسلام اگر مسلمان ہیں تو آپ یہ امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ آج ہو نہ ہو لیکن کل چل کر ضرور مسلمانوں کو اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں حلال کھانے کی میں نے تلقین کی ہے، قرآن سے ثابت کیا ہے۔ بھائی یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، جب بھی علماء کے پاس بیٹھے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیا کریں۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا، جب تک زندہ ہے نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، اگر دنیا سے چلے گئے چاہ کر بھی ایک نیکی اپنے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بولنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہو، آپ کے سننے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہو، سارے لوگ توبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے بلند آواز سے پڑھیے نا، لا الہ الا اللہ۔ بھائی کپڑا گندا ہوتا ہے نا کپڑا، تو اس کو کس چیز سے صاف کرتے ہیں؟ صابن سے نا، شرف سے۔ لیکن دل بھی گناہ کرتے کرتے گندا ہوتا ہے، دل کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ کہا گیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، یعنی کپڑے کو ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، دل کی صفائی کے لیے آلہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پورا مجمع پڑھے تاکہ سینہ صاف ہو جائے، سینے میں کینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ آ جائے۔ پورا مجمع بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کی جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔